بالکل خالص نیت ہو کہ اگر مجھے خوش اخلاق بھی ہونا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا ہے، اگر مجھے بزنس بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کہ محنت کرنے والے ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے، اور میری جو بھی نیت ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اخلاص کے معنی خالص کرنے کے ہیں، اور ہمارے اسلام میں اس نیک کام کو کہتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ تو ہم تو اس دنیا میں آئے اس لیے ہیں، بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کے کام کر کے جائیں اور اپنے رب سے اس کا دیدار اور اس کی بخشش ہمیں ملے، اور اپنے رب سے جنت الفردوس کا پروانہ ہم حاصل کریں۔ یاد رکھیے، بدقسمت کی بخشش ہو سکتی ہے، بدنیت کی نہیں۔ اگر آپ خوش اخلاق اس لیے کہ لوگ آپ کو خوش اخلاق کہیں بس، اور آپ کی واہ واہ ہو، تو پھر بربادی ہے۔ جو بھی کام کیا جائے اس میں ریا، نمود، دنیاوی غرض اور طلب شہرت یا طلب معاوضہ یا اصول منافعت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کام ضرور کریں گے لیکن اصل ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ عبادت قلبی ہو یا بدنی ہو یا روحانی ہو یا مالی ہو، ہر قسم کی اطاعت میں اخلاص پہلا رکن عظیم ہے۔ آپ کا جو بھی گول ہے اس میں نیت خالص ہو۔ آپ دیکھیں، ایمان میں بھی اخلاص پہلا رکن ہے۔ اگر ایمان میں اخلاص نہیں تو کیا ہے؟ وہ نفاق۔ تو پھر آپ سوچیں نا، اگر ہماری کام میں اخلاص نہیں تو پھر کیا ہے؟ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے اخلاص حاصل کر لیا اس نے نفس پر قابو پا لیا، اور جس نے نفس پہ قابو پا لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ در حقیقت انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، یہی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات اپنے نفس کی خود انسان پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں، میرے آگے کسی کی کیا ویلیو ہے، میں تو ٹکا کے جواب دیتی ہوں۔ یہ میں کیا ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے۔ ہر نفس ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہتے ہیں۔ تو جب انسان ہر کام کو اللہ کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق کرے گا تو گویا نفس کی خواہش کو اس نے کچل دیا۔ اس کے کچلنے سے نفس کی خواہش اور قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نفس سے کشی کا نام عبادت اور اطاعت ہے۔ بس اخلاص ہی سے ضبط نفس کی صفت اور حقیقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سب عبادتوں میں رکن عظیم ہے یہ۔ بغیر اخلاص کے تو کوئی چیز بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، قابل قبول نہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مادی، جو ہماری جسمانی اعضاء کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ شروع میں ہمیں ایک نہیں دو ہیں۔ ایک وہ کنٹینر، ایک وہ ڈبہ، ایک وہ پیکنگ، جو اوپر سے ہم پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ بکے گی اگر ہماری لک اچھی ہوئی چیز کی۔ کئی دفعہ لک دیکھ کے لوگ کہتے ہیں فضول ہے، بڑا بڑا پیسہ لگتا ہے کپڑوں کے ڈیزائن پہ، ان کے پرنٹ پہ، کلر چوائس پہ، کمبینیشن میں۔ تو ایک تو ہو گیا جسمانی اعضاء کی حرکت۔ میں آپ سے بہت اخلاق سے بات کر رہی ہوں، میرا جسم ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، آپ بھی بس گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے روحانی، جس کا سارا دار و مدار ہمارے دل کے ارادے، نیت اور کام کی اندرونی غرض و غائط سے تیار ہوتا ہے۔ بس میں اس لیے خوش اخلاق ہوں کہ آپ مجھے خوش اخلاق کہیں۔ میری یہ نیت ہے کہ میری واہ واہ ہو، میرا چرچا ہو، میری شہرت ہو، یا میں میٹھی بن کے، اچھی بن کے آپ سے کوئی فائدہ حاصل کر لوں۔ ہوتا ہے نا یہ جو بڑے بڑے افسروں کی چاپلوسی اور انہیں تحفے بھیجے جاتے ہیں، کس لیے؟ اسی لیے کہ ان سے کام بنتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کسی غریب سے بھی ذرا اخلاق سے پیش آ جائے۔
غریب کو دیکھ کے ہمارا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، امیر کے سامنے ہمارا بی پی نہیں شوٹ کرتا. فرق ہے نا. ہم کہتے ہیں جی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، بس لی ہے بی پی کی دوائی لی ہے ٹھیک ہو جائیں گی. اور غریب کو کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے میرا بی پی پہلے ہی نہیں ٹھیک، اوپر سے تم آ گئے ہو میرے بی پی کو بڑھانے. یہ کبھی سوچا کریں، اخلاق تو سب کے ساتھ پھر اخلاق ہے نا، ایک کے ساتھ اور ایک کے ساتھ اور تو نہیں ہے نا. کام کی بقا اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن پر ڈپینڈ کرتی ہے. اندر کیا تھا؟ مٹیریل گلا سڑا ہوا تو نہیں تھا، بدبودار تو نہیں تھا، اسمائلی اس میں اسمیل تو نہیں آ رہی تھی، بد ذائقہ تو نہیں تھا کہ انڈیلا تو کیا آ گئی. تو سوچا کریں کہ میرا اندر اور باہر ایک ہے، ہمارا باہر اور ہے اندر اور ہے. انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعوے کے ثبوت میں ہے. اسی لیے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اخلاق اور معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو خیر مخلصانہ غرض و غائد سے پاک اور صاف رکھیں. نیک کاموں کی صحت اور اعتبار نیت پر موقوف ہے. میں یہ لیکچر کر رہی ہوں کس لیے؟ میری نیت کیا ہے میرے رب کو پتا ہے. مجھے معلوم ہونا چاہیے نا کہ میری یہ نیت کیا ہے، میں یہ کیوں کر رہی ہوں. اگر نیت اچھی ہے اور وہ کام صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو مقبول ہے. اگر نیت اچھی نہیں اور اس کام کی بنیاد اخلاص پر نہیں تو وہ مردود ہے. میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان لیکچرز کو سن کے اگر کوئی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے، سمت درست کر لیتا ہے، گول حاصل کر لیتا ہے، تو میرے لیے اس سے بڑا کیا اجر ہوگا. کوئی مایوس دل پر امید ہو جاتا ہے، کوئی بے رونق چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے، کوئی بور ہونے والا انسان اس کو زندگی میں تھرل مل جاتا ہے. نہ جانے کہاں تک میری آواز جا رہی ہوگی، میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں گی، وہ مجھے کبھی نہیں ملے ہوں گے، لیکن ان کی دعائیں میرے لیے ہوں گی. لالچ ہے نا دعاؤں کا، اور وہ دعائیں میری آخرت سنوار دیں گی. یہ ہونی چاہیے نا نیت. شہرت حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ کتنے لوگوں کے گینس بکس میں نام آئے، 100 سال کے لوگ، اور اس کے بعد نسلیں ختم، نام بھی نہیں یاد کسی کو رہتا. شہرت نہیں چاہیے، مقبولیت نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے، کام چاہیے، اور اس کا صلہ دعاؤں کی ضرورت میں کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، ہجرت کا بڑا درجہ ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے تو ثواب ہے، اور اگر کسی اور غرض سے ہے تو بس ہجرت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو کھانا پینا ہر وہ چیز جس کی نیت اللہ تعالیٰ کی کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری ہے تو قبول ہے. وہ کھاتا پیتا خود نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. وہ صرف آپ کے دلوں کے تقوی اور اخلاص کو دیکھتا ہے نا. حج کے بعد سورۃ حج میں قربانی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پوچھتے اور نہ ان کے خون، بلکہ اس سے تمہاری دلوں کی پرہیزگاری پوچھتی ہے. ہر بڑی عید پہ، عید الاضحیٰ پہ یہ باتیں ہوتی ہیں نا، جی اس نے تو بیل باندھا ہے 10 لوگوں کو دکھا رہا ہے، کیا فائدہ جی؟ یہ تھوڑی چاہیے اللہ کو. سب اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکے. اگر اللہ کو بیل کی نمود و نمائش نہیں پسند تو ہماری کپڑوں کی، ہماری گاڑیوں کی، اس کی ہے. موبائل جب تک ہم ہاتھ میں نہ رکھیں اور اس کے بہانے بہانے سے اس کو سامنے نہ کرے کہ کوئی دیکھے کہ میرے پاس کتنا بڑا موبائل ہے، تو پھر مجھے بتائیے. تو اخلاص دیکھتا ہے کہ یہ کام کس ارادے اور نیت سے کیا. اگر دلوں میں اخلاص، خلوص اور تقوی ہے تو خوش، ورنہ نہیں.